السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ میں امین خان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت بڑی خبر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر روس اپنے حملوں کو اگلے 50 دنوں میں یوکرین کے خلاف اپنے اس آپریشن کو ان حملوں کو بند نہیں کر پائیں گے تو ہم روس پر سب سے بڑے یعنی 100% سینکشنز جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، جس سے روس کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ روس کے جو دوسرے اتحادی ممالک ہیں لائک چائنا ہو گیا، برازیل ہو گیا، ایران ہو گیا، اسی طرح اور کنٹریز، ان کے اوپر بھی ہم سینکشنز لگائیں گے اور ان کی جو معیشت ہے، معاشی اور اقتصادی طاقت ہے، اس کو کھوکھلا کر دیں گے۔ یہ صدر ٹرمپ نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ٹرمپ یوکرین کے حق کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکرین اور روس کے بیچ جو لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور پچھلے 3 سالوں سے روس اس پوری سٹرگل اور کوشش میں ہے کہ یوکرین کو اپنے قبضے میں لیا جائے، کیونکہ روس چاہتا ہے، روس کا صدر پیوٹن چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی پرانی صورتحال میں روس جو ہے وہ اپنی پرانی سٹیج میں آ کر بن سکے، جس طرح سے 1979 سے پہلے روس سوویت یونین کی شکل میں ایک عالمی طاقت تھی۔ صدر پیوٹن اس مقام تک روس جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے یعنی اس مقصد کو، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے صدر پیوٹن جو ہے وہ سب سے پہلے یوکرین پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی یوکرین کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے، اور یوکرینی سرزمین کے اندر جو وسائل ہے ان کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ یوکرینی سرزمین کے اندر اس وقت ریئر ارتھ منرلز کافی بڑی مقدار میں موجود ہے، اور یہ روس کے لیے سب سے بڑی اور غیر معمولی بات ہے۔ صدر پیوٹن کسی بھی صورت یوکرین کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جانب امریکہ کی نظریں بھی یوکرین پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ روس سے امریکہ کو بہت بڑا خوف ہے۔ اگر روس آنے والے ٹائم میں یعنی فیوچر میں یوکرین کو قبضہ کر لے، پھر ساتھ ساتھ وہ یوکرین کے بعد دوسرے یورپین کنٹریز کو بھی قبضہ کر پائیں گے، اس پر اپنا کنٹرول حاصل کر پائیں گے، اور جب اس مقام تک ساتھ ساتھ روس جو ہے وہ چائنا کا بھی بہت بڑا اتحادی ہے۔ چائنا اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا دوسرا بڑا معاشی اور اکنامک پاور ہے۔ تو اگر روس اور چائنا مل کر یہ سارا کام جو ہے، یہ سارا مشن کمپلیٹ کر سکے، تو پھر امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ کی طاقت کے لیے، امریکہ کی عالمی بالادستی، استحکام اور سیاسی اور پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ روس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یوکرین کے ساتھ جنگ میں پھنستے رہے اور ترقی نہ کر سکے۔ اگر روس اس معاملے سے آگے نکل جائے تو پھر ہمارے لیے روس ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور فیوچر میں ہماری جو طاقت ہے وہ کمزور کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اسی بنیاد پر ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ روس، چائنا اور اس کے ساتھ ساتھ برازیل، انڈیا، ایران، ساؤتھ افریقہ، یہ سب ممالک جو ہے وہ اس وقت برکس، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک گروپ انہوں نے بنائے ہیں، اور اس کے تحت وہ ڈی ڈالرائزیشن مشن کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی جو انٹرنیشنل کرنسی ہے، جو اس وقت امریکہ کی کرنسی ڈالر ہے، اس کے تحت پوری دنیا کے ممالک تجارت اور بزنس کرتے ہیں۔ اس کرنسی کو بھی اس کی کوشش ہے کہ ریموو کیا جائے، یعنی اس کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کیا جا سکے، ڈالر کی قوت کو بھی ختم کیا جا سکے برکس کے ذریعے۔ تو اس وقت امریکہ اس سب کچھ جانتے ہیں کہ روس اور چائنا کیا کر رہا ہے، اور آنے والے ٹائم میں یعنی فیوچر میں ہمارے لیے وہ کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ خاص کر برکس امریکہ کی عالمی اور سیاسی اور سفارتی طاقت کے لیے
कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो इसी वजह से अमेरिका रूस पर इस तरह के पाबंदियाँ, सैंक्शंस और उसके दूसरे इत्तेहादी ममालिक पर लगाने की कोशिश करते हैं, और इसको इस तरह की जो वार्निंग्स है वो इसलिए जारी करते हैं कि उसकी जो तरक्की है उसकी राह में एक रुकावट बन सके और वो आगे निकल नहीं जा सके। बाहर के भी इस वक्त की ताज़ा तरीन रिपोर्ट थी। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? क्या सदर ट्रंप जो है, जिन्होंने रूस के खिलाफ वार्निंग जारी की है, क्या ट्रंप हकीकत में ऐसा कर सकता है? और अगर ट्रंप ऐसा कर ले हकीकी मायनों में, तो इससे चीन और रशिया का जो इकानमी है उसके ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है? आप ज़रूर कमेंट सेक्शंस में हमें बताइए, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। तब इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आल बटन को भी ऑन कीजिए मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।